ہم اپنے لیسن نمبر 6 میں سے گزر رہے ہیں جو مین فنکشنز آف ٹولز کا لیسن ہے. سلیکشن ٹولز جو ہمارا گروپ نمبر 1 تھا وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھے ہیں. ابھی اس ویڈیو میں ہم نے پینٹنگ اینڈ ڈرائنگ ٹولز اور ری ٹچنگ ٹولز جو دونوں گروپ نمبر 2 کے اندر ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. اس کے لیے ہم اپنے ایک امیج کے اوپر آ جاتے ہیں, امیج کے کینوس کے اوپر. پہلے ہم اس امیج کے اوپر کام کر رہے تھے, ابھی ہم یہ دوسرا امیج ہم نے لے لیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ پینٹنگ اینڈ ڈرائنگ ٹولز کا جو ہمارا یہ گروپ نمبر 2 ہے. اس میں ہمارے پاس جو ڈرائنگ کا ٹول ہے وہ مینلی صرف یہ ایک ٹول ہے جو جس کے اندر برش ٹول اور پینسل ٹول, اس کو ہم پریس کر کے رکھتے ہیں تو یہ دونوں ٹولز اپیئر ہو جاتے ہیں. جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جن ٹولز کے ساتھ یہ ایک بلیک کلر کا چھوٹا سا ٹرائنگل آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کو اگر ہم پریس کر کے رکھتے ہیں ماؤس کے لیفٹ ماؤس بٹن سے تو یہ باقی ٹولز بھی یہاں اپیئر ہو جاتے ہیں جو اس کے اندر مزید ہوتے ہیں. تو ہمارا مینلی جو ڈرائنگ کا ٹول ہے وہ یہ برش ٹول ہے, اس کو ہم پریس کر کے رکھتے ہیں تو یہ پینسل ٹول ہمارے سامنے اپیئر ہوتا ہے. برش ٹول کو پہلے ہم تھوڑا سا استعمال ہم نے کیا ہے, ابھی ہم پینسل ٹولز کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں کہ ڈرائنگ کیسے کی جاتی ہے. اوپن بریکٹ اور کلوز بریکٹ جو ہمارے کی بورڈ پہ پی کے بٹن کے رائٹ سائڈ پہ ہے, پی اور انٹر کے بٹن کے بیچ میں دونوں ہیں اوپن اور کلوز بریکٹس جو ہیں, اس کے ذریعے سے ہمارا برش کا سائز بڑا یا چھوٹا ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمارے برش کا سائز 1 لکھا ہوا ہے. ابھی میں کلوز بریکٹ کے ذریعے سے اس کو بڑا کر رہا ہوں, اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ برش بڑا ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. پینسل ٹول سلیکٹ کیا ہوا ہے, تھوڑا سا برش چھوٹا کر لیتے ہیں. اسٹروک جو یہاں سلیکٹ ہوا ہوا ہوگا اس کے لحاظ سے پینسل جو ہے وہ ڈرائنگ کرے گی. ابھی نارمل اسٹروک میں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پینسل جو ہے وہ کس طریقے سے ڈرائنگ کرتی ہے. کوئی بھی شیپ ہم اس سے بنا سکتے ہیں. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے اس کو میں نے ختم کیا. آپ نے دیکھا کہ فور گراؤنڈ کلر جو اوپر والا فور گراؤنڈ کلر ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کلر کی یہاں ڈرائنگ ہو رہی ہے. اس کو چینج کرتے ہیں, یہاں سے کلک کیا, کوئی بھی اور کلر ہم نے یہاں سے لے لیا. فرض ہم نے یہاں سے بلو کا کوئی شیڈ لیا اور اس کے ذریعے سے اگر ہم نے اب یہاں ڈرائنگ کی اپنی اسٹیج پہ تو یہ بلو کلر کی آئے گی, کیونکہ فور گراؤنڈ کلر ہم نے اپنے ٹول باکس کے اندر بلو جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہوا ہے. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے اس کو ہم ختم کر دیں گے. ڈرائنگ کا مینلی ہمارے پاس یہ ٹول ہے, اس کے مختلف اسٹروکس ہیں, یہاں برش کے یا پینسل کے جو استعمال ہے اس میں بھی ہمارے پاس یہ اسٹروکس اویلیبل ہیں, لیکن ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتے ہیں. برش کے اندر یہی اسٹروک جو ہے وہ ذرا اسموتھ طریقے سے اپلائی ہوگا. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے اس کو ہم نے ختم کیا, اسٹروک کا سائز بڑھا کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹروک کے کنارے جو ہیں وہ شارپ ہیں اور پکسلز اس کے اندر اپیئر ہو رہے ہیں, جبکہ اگر ہم یہی اسٹروک برش کے ذریعے سے لگاتے تو یہ کافی اسموتھ آتا. ہم یہاں سے اپنے اسٹروک کے سائز کو تھوڑا سا بڑا کر کے اس کو کر کے دیکھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ برش کے اسٹروک میں اور پینسل کے اسٹروک میں کافی فرق ہے. تو دونوں کا استعمال اسی لحاظ سے مختلف ہے کیونکہ پینسل جو ہے وہ اتنی اسموتھ ڈرائنگ نہیں کرتی. اب یہ باقی ٹولز ہیں ہمارے سارے یہ ری ٹچنگ کے ٹولز ہیں, اور کچھ ایسے گریڈینٹ کا ایک ایکسٹرا ٹول ہمارے پاس ہے جو کہ ری ٹچنگ کے لیے تو عموماً استعمال نہیں ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ افیکٹ وغیرہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ ہمارا جو ہسٹری برش ہے یہ بھی کچھ ری ٹچنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں آرٹ ہسٹری برش جو ہے یہ اسپیشل افیکٹ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عام طور پہ. اس کے بعد دیکھیں گے ہم ری ٹچنگ ٹول سے کیا مراد ہے. ری ٹچنگ ٹول سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ امیج کے اندر کوئی چیز ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز آپ نے ایڈٹ کی ہے تو اس کو آپ ایسے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسموتھلی مرج ہو جائے, اسموتھلی میچ ہو جائے پہلے سے موجود کانٹینٹ کے ساتھ, تو اس کے لیے ہم ان ٹولز کو استعمال کرتے ہیں. ڈرائنگ ٹول بہت کم استعمال ہوتا ہے کیونکہ ہاتھ سے ڈرائنگ ظاہر ہے کہ ماؤس کے ذریعے سے بہت مشکل ہوتی ہے, آسانی کے ساتھ نہیں کی جاتی. تو کیونکہ یہ گرافکس کو ایڈٹ کرنے کی اپلیکیشن ہے اس لیے ڈرائنگ ٹول ایک یہاں موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو ان اسٹروکس کے ذریعے سے کوئی ڈرائنگ آپ سمپل سی بنا سکتے ہیں, لیکن یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے کیونکہ باقی ٹولز کے ذریعے سے ہم اپنے امیجز کو ایڈٹ کر کے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ان کی شیپ کو بنا لیتے ہیں. ہمارے پاس یہاں 2 ٹولز ہیں, ہیلنگ برش ٹول اور پیچ ٹول. یہ ری ٹچنگ ٹولز کو ہم دیکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم ان کو دیکھیں گے. ہیلنگ برش کس طریقے سے کام کرتا ہے. ہیلنگ برش کے استعمال کا طریقہ وہی ہے جو آپ کا اسٹیمپ ٹول کا ہے یا پیچ ٹول کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اس سے, لیکن یہ ہیلنگ برش اور اسٹیمپ ٹول جو ہے, اسٹیمپ کلوننگ اسٹیمپ جو ہے,
क्लोन स्टैम्प टूल, इन दोनों का इस्तेमाल ऑलमोस्ट एक तरह से होता है। इसके लिए सबसे पहले हम उस जगह को सिलेक्ट करते हैं कि जहां से हमने कोई कंटेंट कॉपी करना होता है किसी दूसरी जगह पे, उसको इस्तेमाल करना होता है, या उसके जरिए से किसी इमेज के दूसरे हिस्से को रिपेयर करना होता है। बिलफर्ज मैं चाहता हूं कि यहाँ ये इस तस्बीह के जो ब्लू कलर के दाने हैं ये ऊपर इस एरिया में भी मुझे नजर आए। तो ये जो हीलिंग ब्रश है इसके जरिए से क्या होगा कि इसके जरिए से ये यहाँ इनको सिर्फ बनाएगा नहीं बल्कि इसको थोड़ा सा इसके अंदर मर्ज भी करने की कोशिश करेगा इमेज के इस एरिया के अंदर, जबकि क्लोन स्टैम्प टूल स्ट्रेट अवे उस चीज को उसी जगह जो है वो ड्रॉ कर देता है उस स्ट्रोक के साथ जो हमने यहाँ सिलेक्ट किया हुआ होता है। ये जो बीड्स हैं इसकी तस्बीह की, इसके ऊपर मैं किस तरह से इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं ऑल्ट के जरिए से ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा। आप देखना ऑल्ट का बटन प्रेस करने से मेरा जो सर्कल है ब्रश का इसकी शेप चेंज हो जाएगी। आप देखेंगे मैंने ऑल्ट का बटन दबाया तो ये छोटा हो गया और टारगेट का साइन इसके अंदर बना हुआ आ गया। इसका मतलब है कि जिस एरिया को मैंने टारगेट करना है उस एरिया पे मैं जाके इसको ऑल्ट के बटन को प्रेस करके माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करूंगा तो इसने वो एरिया सेलेक्ट कर लिया जहां से इसने अपनी इमेज की कॉपी उठानी है और दूसरी जगह इसको बनाना है, ड्रॉ करना है। अब देखिए कि मैंने यहाँ से इस एरिया को ऑल्ट के जरिए से सेलेक्ट किया है। अब मैं इधर ब्लैंक एरिया पे आता हूँ ताकि हमें सही तरीके से पता चल सके। आप देखेंगे मैंने इसको माउस के लेफ्ट बटन के साथ मैंने मूव किया और अब जैसे ही मैं अपने बटन को रिलीज करूंगा तो आप देखेंगे कि ये कुछ काम कर रहा है और यहाँ हीलिंग आपको ये लोड होता हुआ नजर आ रहा है। हीलिंग का इफेक्ट जो है इस जगह पे लोड कर रहा है। अभी इमेज आपको सिंपल बना हुआ नजर आ रहा है लेकिन जब ये लोड हो जाएगा तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा ये धुंधला हो जाएगा। अभी कंप्लीट हो रहा है यहाँ से इसका लोड होने का, ये कंप्लीट हो गया और ये देखा आपने कि इसने पिछले एरिया के साथ मर्ज करने की कोशिश की है, मतलब इसको हीलिंग इमेज को हील करने की कोशिश की है उसके साथ, ताकि ये ऐसा ना लगे कि दूसरी जगह से लाके यहाँ लगाया गया है। कंट्रोल Z के जरिए से हम इसको खत्म कर देते हैं। ये मुख्तलिफ मौके पर इस्तेमाल होता है। आगे हम इसको जब प्रैक्टिकल करेंगे अपने तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करके देखेंगे। जैसे बिलफर्ज में दोबारा से तस्बीह के इस हिस्से को जहाँ ये कुछ धागे जो है इसके नजर आ रहे हैं, ऑल्ट के साथ मैंने उस एरिया को सिलेक्ट कर लिया जहां से मैंने इमेज के हिस्से को दूसरी जगह बनाना है। अब इस हिस्से पे आके मैंने उसको ड्रॉ किया, माउस के बटन को रिलीज किया, हीलिंग का इफेक्ट जो है वो लोड हो रहा है। जैसे ही लोड होगा तो आप देखेंगे कि कोशिश करेगा कि ये इमेज के दूसरे हिस्से के साथ इसको मर्ज करे। ये देखिए कि इसने कोशिश की है कि पिछला जो बैकग्राउंड है उसके साथ इस इफेक्ट को जो है जो मैंने यहाँ से कॉपी किया है वो मर्ज करे, तो पता ना चले कि हमने ये दूसरे एरिया से लाए बल्कि लगे कि उसी हिस्से का इमेज के उसी हिस्से का जो है ये असल में इसका ताल्लुक इधर से ही है। इसके अंदर दूसरा टूल हमारे पास पैच टूल है। पैच टूल किस तरीके से काम करता है, इसका ये तरीका है कि पहले हम कोई एरिया सिलेक्ट करते हैं कि जहां हमने पैच लगाना होता है। अब देखें कि इस एरिया के ऊपर मैं कह रहा हूं कि मैंने पैच लगाना है, एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन यहाँ बनी हुई आ गई। अब इस सिलेक्शन को ड्रैग करके मैं उस एरिया पे ले जाऊंगा जहां से मैंने इफेक्ट जो है वो इस जगह कॉपी करना है। आप देखिए कि जैसे ही मैंने माउस का बटन रिलीज किया है तो यहाँ ये कुछ इफेक्ट इसका काम कर रहा है। आप देखिए कि उसने उस हिस्से पे जहां मैंने ये ड्रैग करके लेके गया था उसका इफेक्ट जो है वो इस जगह पे इसने लाके मर्ज करने की थोड़ी सी कोशिश की है, जो कि पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सका उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क है दोनों एरियाज के अंदर। लेकिन ये कि इमेज को रीटच करने के अंदर ये इफेक्ट भी जो है वो इस्तेमाल होता है, ये टूल भी हमारा इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारा हिस्ट्री ब्रश है। हिस्ट्री ब्रश का क्या काम है, हिस्ट्री ब्रश का काम है कि किसी जगह आपने कोई इफेक्ट अप्लाई किया और आप ये चाहते हैं कि उस एरिया के कुछ हिस्से से वो इफेक्ट खत्म हो जाए और बाकी हिस्से पे वो रहे, तो उसको हम देखते हैं कि जैसे हमने पैच टूल के लिए हम देखते हैं कि हमने इस एरिया से इस एरिया पे पैच लाना है इस हिस्से का, तो हमने यहां से जाके पैच, अभी इस एरिया के ऊपर ये एरिया कॉपी हो जाएगा। पैच सिलेक्शन जो है वो लोड हो रही है। अभी देखिए कि ये मुकम्मल होगी, इस एरिया को इसने इस एरिया पे कॉपी कर दिया, कंट्रोल D के जरिए से सिलेक्शन मैंने खत्म कर दी। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमें ये मुकम्मल नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ ये जो वाइट वाले की तस्वीर के जो दाने हैं ये हमें नजर आए, बाकी यहाँ नजर ना आए। तो हम हिस्ट्री ब्रश के जरिए से उस एरिया पे जब हम अपने माउस को मूव करेंगे तो वो उस एरिया की हिस्ट्री को रिट्रीव कर देगा, यानी पुराना जो हिस्सा उसका पहले से वहां था मौजूद उसको यहाँ ले आएगा। लेयर्स के अंदर जो है वो अगर लेयर्स हम इस्तेमाल कर रहे हो तब भी ये काम हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं बगैर हिस्ट्री ब्रश को इस्तेमाल किए। कंट्रोल ऑल्ट Z के जरिए से हम इस चीज को खत्म कर देंगे, कंट्रोल D के जरिए से सिलेक्शन यहाँ खत्म कर दी मैंने। इसके अंदर जो है एक आर्ट हिस्ट्री का ब्रश है। आर्ट हिस्ट्री का ब्रश क्या करता है कि आपके इमेज के इन्हीं कलर्स को यूज करके कुछ इफेक्ट्स उसके ऊपर
اسٹائل جو ہمارے پاس یہاں ایک لسٹ ہے اسٹائلس کی، جس کو ہم بعد میں خود اپنے طور پہ آپ استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بتایا کہ یہ سافٹ ویئر ایک بہت بڑا سافٹ ویئر ہے. اس کو ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں گے تو یہ شارٹ کورس کے اندر ہم اس کو کور نہیں کر سکتے. مختلف اسٹائلس کے اندر مختلف اوپیسٹیز کے ساتھ یہ اس کو یہاں انہی کلرز کو اپلائی کرتا ہے. ہم اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں. اب دیکھیے کہ میں نے یہاں برش کو موو کیا، کیونکہ اوپیسٹی اس کی صرف 22% رکھی ہوئی ہے، اس لیے بہت لائٹ کلر آپ کو یہاں نظر آیا. کنٹرول زیڈ سے میں نے اس کو ختم کیا. اوپیسٹی جو ہے اس کی میں 100% کر دیتا ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کلرز کو کس طریقے سے یہ اسٹائل کے ساتھ اسی امیج کے اوپر لا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی کلرز جو پیچھے امیج کے اندر موجود تھے اس کو اس نے یہاں اپلائی کیا. کنٹرول زیڈ سے میں نے اس کو ختم کیا. اسٹائل اس کا یہاں سے چینج کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے. اب دیکھیں کہ مختلف اسٹائل چینج ہو گیا ہے، لیکن یہ بہت ڈارک ہے، جو کہ ڈارکنیس ہمیں اچھی نہیں لگ رہی. اگر تو ہم اس کی اوپیسٹی کو کم کر دیں گے تو اس کی ڈارکنیس کم ہو جائے گی اس ایفیکٹ کی جو یہ اس پہ اپلائی کر رہا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ امیج کے ہی کلرز کو اس نے یوز کیا ہے، لیکن اپنے اسٹائل کے ساتھ جو ہم نے اسٹائل یہاں سے سلیکٹ کیا ہے اس اسٹائل کے ساتھ اس نے اس امیج کے اوپر ان ایفیکٹس کو اپلائی کیا ہے. یہ ہمارا ہسٹری اور آرٹ ہسٹری برش ہو گیا. اس کے بعد ہمارا کلون اسٹیمپ ٹول ہے. اس میں ہمارا جو مین کلون اسٹیمپ ہے اسی کو ہم اس میں دیکھیں گے. کلوز بریکٹ کے ذریعے سے میں نے اسٹیمپ ٹول کا جو اسٹروک ہے اس کو بڑا کیا. یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ یہ بھی ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے کہ ہمارا ہیلنگ برش کام کر رہا تھا. یعنی آلٹ کے ذریعے سے ہم سلیکشن لیتے ہیں اس ایریا کی جو دوسرے ایریا پہ ہم نے بنانا ہوتا ہے. تو ہم کلون اسٹیمپ کو لے کے آلٹ کے ذریعے سے میں نے امیج کے اس حصے کو سلیکشن لے لی. یہاں سے آلٹ کے ساتھ لیفٹ ماؤس بٹن سے سلیکشن لے لی. اب میں اس ایریا پہ جا کے اس کو ڈرا کروں گا تو آپ دیکھیں کہ امیج کا وہ حصہ، وہ جو کارنر تھا جہاں سے میں نے سلیکشن لی، وہ ادھر اپلائی ہو گیا ہے اسی طریقے سے. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے میں نے اس کو ختم کیا. سینٹر میں سے سلیکشن لی، اب اپلائی کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امیج کے سینٹر والا حصہ اور یہ کارنر جو تھا اس کا لائن نچلی وہ بھی آ گئی تھوڑی سی. تو اس کو یہاں ہم نے اپلائی کر دیا اس طریقے سے. کنٹرول زیڈ سے میں نے اس کو ختم کر دیا. کلون اسٹیمپ ٹول کا ہے کہ کلوننگ کر دیتا ہے امیج کے ایک حصے کی دوسرے حصے پہ. تو ایسے امیجز جو ڈیمیج ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو ہم ریپیئر کر سکتے ہیں کلون اسٹیمپ کے ذریعے سے یا ہیلنگ برش کے ذریعے سے یا پیچ ٹول کے ذریعے سے. یہ ری ٹچنگ کے مین ٹولز ہیں یہ، کہ جس سے ہم امیج کے ہی کسی حصے کو استعمال کر کے دوسرے حصے پہ اپلائی کرتے ہیں، تاکہ ہمیں بالکل بھی باہر سے مٹیریل نہ لینا پڑے اور وہ بالکل ویسا ہی لگے جیسا کہ اوریجنل امیج کا حصہ تھا. تو آسانی کے ساتھ امیج کو ہم ریپیئر کر دیتے ہیں. یہ ہمارا آگے یہ دو ٹولز ہیں، پینٹ بکٹ ٹول جی جس کی شارٹ کٹ ہے، اور گریڈینٹ ٹول. یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں؟ پینٹ بکٹ سمپل استعمال ہے ٹول کا، کہ جس حصے پہ بھی آپ کلر جو ہم نے سلیکٹ کیا اس کو جو ہم پینٹ بکٹ کے ذریعے سے اپلائی کریں گے تو اس سارے ایریا کے اوپر یہ اس کلر کو اپلائی کر دے گا جو ہمارے فور گراؤنڈ کے اندر سلیکٹ ہوا ہے. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے میں نے اس کو ختم کیا. اس کے اندر ہمارا گریڈینٹ ٹول ہے. گریڈینٹ ٹول، گریڈینٹ کی مختلف آپشنز ہیں اوپر ہمارے پاس، مختلف قسم کے گریڈینٹس ہیں. اس کے کلرز ہیں ہمارے پاس مختلف، ان کو ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یا مختلف سٹائلز کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں سے اس کو ہم گریڈینٹ ٹول کو سلیکٹ کر کے جب ہم ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک اس کو مارک کرتے ہیں تو یہ اس پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک گریڈینٹ اس سٹائل کا بنا دیتا ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے. یہ بیک گراؤنڈ لیئر کے اندر اپلائی ہو تو یہ ٹھیک لگے گا. ابھی کیونکہ فرنٹ گراؤنڈ میں نے کیا تو اس لیے یہ سارا امیج جو ہے اس کے پیچھے چھپ گیا ہے، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیتا ہوں. دوسرا کوئی گریڈینٹ میں اپلائی کرتا ہوں. یہاں آپ دیکھیں کہ یہ ایک دوسرے سٹائل کا گریڈینٹ ابھی یہاں اپلائی کرے گا جو سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹر سے سائڈوں کی طرف جو ہے وہ اپلائی ہوا ہے. اس کے بعد ہمارا پینٹ بکٹ ٹول بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. اریزر ٹول ہے. اریزر ٹول کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ یہ اریز کرنے کے لیے ہوتا ہے. کلوز بریکٹ سے میں نے اس کا سائز بڑا کر لیا، سائز تھوڑا چھوٹا کر دیں. اسٹروک اسموتھ ہم نے لیا ہے یہاں سے. اس کے ذریعے سے آپ امیج کے حصوں کو کسی کارنر کو آپ جو ہے وہ اریز کر سکتے ہیں، کیونکہ بیک گراؤنڈ کلر میں یہ ہم نے یلو کلر لیا ہوا تھا اس لیے وہ اریز کر کے اس یلو کلر کو وہاں اپلائی کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ امیج کے کسی حصے کو بھی ہم یہاں سے اریز کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی صفائی کے ساتھ، بالکل پتہ نہ چلے کہ کس طریقے سے یہاں سے اریز کیا گیا ہے، کیونکہ میں نے یہاں سٹروک جو ہے وہ اسموتھ سٹروک لیا ہوا ہے. اسموتھ، یہ سارے اسموتھ سٹروکس ہیں. یہ پھر آگے شارپ سٹروکس ہیں اس کے. یہ دیکھیں اس کے کارنرز بلر ہیں کسی بھی سٹروک کے، وہ سٹروک آپ لے سکتے ہیں اس طرح کی، اس طریقے سے امیج کو اریز کرنے کے لیے کہ کارنرز جو ہیں بالکل اسموتھ ہوں، ان کے اندر کوئی بھی شارپنیس وہاں موجود نہ ہو. سارا امیج ہم نے کنٹرول آلٹ زیڈ کے ذریعے سے دوبارہ سے اپنے سامنے اپیئر کر لیا. اس کے بعد ہمارے ادھر یہ تین ٹول ہیں، ڈاج ٹول، برن ٹول اور اسپنج ٹول. یہ بھی مختلف قسم کے افیکٹس جو ہیں ہمارے امیج کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. ڈاج ٹول ہم نے لیا، کلوز بریکٹ کے ذریعے سے اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کیا. رینج جو ہم نے یہاں سے سلیکٹ کی ہوئی ہے
اس کے مطابق یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ڈاج کا جو افیکٹ ہے یہاں سے اس پہ اپلائی کرے گا. یہ بھی ری ٹچنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, بہت کم استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کے افیکٹس ہم نے عام طور پہ نہیں دینے ہوتے, لیکن آپ اپنے طور پہ اس امیج کی آپشنس کو چینج کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کام کرے گا. اوپیسٹی زیادہ کر کے آپ کو دوبارہ سے یوز کر کے دکھاتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو ابھی بہتر طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا سا اس امیج کے اس حصے کو وہ بلر کر رہا ہے, تھوڑا سا اسموتھ کر رہا ہے اس کے اندر. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے میں نے اس کو ختم کیا. ابھی برن ٹول کے ذریعے سے آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس ایریا کے کلرز کو یہ افیکٹ کرتا ہے. ایکسپوئر جو ہے اس کا میں نے 100% کر دیا. آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کلر کو کس طریقے سے ڈارکنیس اس کے اندر آتی جا رہی ہے کلر کے اندر. پہلے یہ لائٹ تھے لیکن ابھی ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کلر جو ہے ڈارک ہے. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے ختم کیا. بالفرض یہ ساری تصویر مجھے ٹھیک تھی, صرف یہ جو اس کا دھاگوں والا ایریا ہے اس کو میں نے ڈارک کرنا ہے. تو آپ دیکھیں اس ایریا پہ میں نے پھیرا تو یہ ڈارک ہو گیا. اس ایریا یہ آلریڈی ڈارک ہے اس لیے اس کو ڈارک نہیں کرتے. اس ایریا کو بالفرض میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ڈارک ہو جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ اس نے امیج کے صرف اس حصے کو ڈارک کر دیا ہے کہ جو میں ڈارک کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کی شارپنیس آ جائے امیج کے کلرز کے اندر. کنٹرول آلٹ زیڈ کے ذریعے سے ہم نے یہ سارے افیکٹس جو ختم کر دیے جو ہم نے اس پہ اپلائی کیے تھے. اس کے بعد اسپونج ٹول ہے ہمارا. یہ کیا کرتا ہے, یہ اس ایریا کے کلرز کو جو ہے ایسے ایسے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ اور زیادہ اس کے اندر لائٹنس آتی جا رہی ہے حتیٰ کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ کا افیکٹ دے رہا ہے. فلو اس کی بڑھا دیتا ہوں تاکہ ہمیں اور بہتر طریقے سے نظر آ سکے. آپ دیکھیں کہ ایک دم سے جو ہے اس ایریا کے کلرز جو ہیں اس نے سارے اپنے اندر جذب کر لیے اور اس کو ایسے کلر لیس کر دیا اس ایریا کو. جیسے ہم اس بلو ایریا کے اوپر جو بلو دانے ہیں تسبیح کے اس کے اوپر ہم اپلائی کرتے ہیں اس کو, آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے اس کے کلرز ختم ہوتے جا رہے ہیں ایسے دیکھیں جیسے یہ کلرز کو یہاں سے اس کے اندر سے ختم کر رہا ہے. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے ختم کریں گے. یہاں اپلائی کر کے دیکھتے ہیں اس کو. آپ دیکھیں کہ جیسے بلیک اینڈ وائٹ ٹائپ افیکٹ اس کے اندر آتا جا رہا ہے. بہت صفائی کے ساتھ بہت اسموتھلی اس کو افیکٹ دے رہا ہے. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے اس کو ہم نے ختم کیا. مختلف موڈ ہیں اس کے اندر جو ہم اپلائی کر سکتے ہیں. دوسرا موڈ ہم اس کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کرے گا. یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ اپوزٹ کر رہا ہے, اسی کلر کی شارپنیس کو جو ہے یہ بڑھا رہا ہے. اور کتنی آسانی کے ساتھ جو ہم اس امیج کے اس ایریا کی شارپنیس جو ہم بڑھانا چاہتے ہیں وہ ہم بڑھا سکتے ہیں. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے بالفرض ہم نے بیڈز کی اگر شارپنیس بڑھائی ہوتی تو یہ ایسی ہو جاتی. ماؤس کے ساتھ میں اس کو یہاں موو کر رہا ہوں. دیکھیں کیسے آسانی کے ساتھ ادھر جو ہے وہ اس نے اپوزٹ افیکٹ جو ہے سیچوریٹ کر دیا ان کلرز کو جو پہلے وہ اپنے اندر جذب کر رہا تھا. اس کے بعد ہمارے اس کے اندر 3 ٹولز ہیں, بلر ٹول, شارپن ٹول اور سمج ٹول. ملتے جلتے ہیں یہ دونوں ٹولز آپس میں جو ہم نے پہلے کور کیے. بلر ٹول کیا کرتا ہے, بلر ٹول اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ جس حصے پہ بھی آپ اپلائی کریں گے اس حصے کو بلر کر دے گا. بالفرض ہم اس کو یہاں اپلائی کرتے ہیں. بلرنیس اس کی کیونکہ سیچوریشن اس کی کم ہوئی ہوئی ہے اس لیے آپ کو صحیح طریقے سے اسٹرینتھ اس کی کم نظر آ رہی ہے. اسٹرینتھ زیادہ بڑھا کے اس کی ابھی ہم اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ امیج کے اس حصے کو بلر کر رہا ہے, لیکن شاید کلیئرلی ہمیں نظر نہیں آ پا رہا کیونکہ ہمارے پاس بیک گراؤنڈ میں اور کوئی کلر نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حصہ پہلے کی نسبت جو ہے اب دھندلا ہو گیا ہے, اس کے اندر دھندلاہٹ آ گئی ہے, بلرنیس آ گئی ہے. تو کئی امیج کی جو ایب ہیں جو اس کے اندر کمیاں ہوتی ہیں ان کو ہم چھپانے کے لیے بلر ٹول کو استعمال کرتے ہیں. تو اس سے اس کی اب دیکھیں شارپنیس اس کی جو ہے وہ صحیح ہوگی دوبارہ سے کنٹرول آلٹ زیڈ کے ذریعے سے. بلر ٹول کے اندر دوسرا ٹول ہمارے پاس شارپن ٹول ہے. شارپن ٹول جو ہے وہ اس کے نام سے ظاہر ہے, اس ایریا کو شارپ کرے گا, اس کلر کے ایریا کو. جیسے ہم یہاں اس کو اپلائی کرتے ہیں, اسٹرینتھ اس کی بڑھا دیتے ہیں تھوڑی سی تاکہ ہمیں یہ صحیح طریقے سے اپلائی ہوتا ہوا نظر آئے. 87% اسٹرینتھ کر دی اس کی. آپ دیکھیں کہ اس کلر پہ میں نے اپلائی کیا اس کو تو یہ اس نے اس کی شارپنیس بڑھا دی. لیکن اس کو زیادہ استعمال کرنے سے اس امیج کے ایریا کو جو ہے وہ افیکٹ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ امیج کا ایریا خراب ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد ہم سمج ٹول کو دیکھتے ہیں. سمج ٹول آر شارٹ کٹ ہے اس کی. یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے پہلے میں امیج کو تھوڑا زوم کر لوں گا تاکہ دور سے اس کے افیکٹ کا پتہ نہیں چلے گا. ایکچوئل پکسلز کے اوپر دیکھیں یہ ہائی ریزولوشن کا امیج ہے. ابھی دیکھیے کہ جیسے یہ تسبیح کے دھاگے ہمیں نظر آ رہے ہیں. سمج ٹول کے ذریعے سے کسی بھی ایریا پہ میں جب کلک کروں گا تو یہ اسی کلر کی کمپوزیشن کو آگے ڈریگ کر کے لے جائے گا. دیکھیے کہ میں نے اس ایریا کو
کلک کر کے آگے لے گیا تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے کیسے یہ اسموتھلی اس نے اس کو ڈریگ کر دیا آگے. ابھی جیسے یہ پنک ایریا ہے اس کو میں نے ڈریگ کیا تو اس نے اس کی اسی کلر کو آگے جو ہے وہ ڈریگ کر دیا. یہ بھی امیج ری ٹچنگ کے گروپ کے اندر ہے, ری ٹچنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں امیج ڈیمیج ہوتا ہے یا ہمیں کوئی اور افیکٹ وہاں اسپیشل بنانا ہوتا ہے کسی بھی ٹیکسچر کے اوپر یا ادروائز کسی کام کرتے ہوئے, تو اس کو ہم سمج ٹول کو یہاں استعمال کرتے ہیں. مختلف آپشن اس کی آپ اس کو خود استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں. ہر ٹولز کے متعلق آپ کو بتایا کہ مختلف آپشنز ہیں, ان کی ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں گے تو ہم تھوڑے ٹائم میں اس کورس کو کور نہیں کر سکتے, اس لیے ہم اس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. یہ ہمارا دوسرا گروپ جو ہے جو ہم نے پینٹنگ اینڈ ڈرائنگ ٹولز کا اور ری ٹچنگ ٹولز کا یہ ہم نے کور کر لیا ہے اس مووی کے اندر. ابھی ہم اپنی اگلی مووی کے اندر ٹیکسٹ ٹائپ ٹول اور کسٹم شیپ ٹول جو ہمارا تیسرا گروپ ہے اس کو ہم کور کریں گے. اس میں سے ہم نے یہ دو چیزیں مینلی ہم نے کور کرنی ہے, ٹیکسٹ کی اور کسٹم شیپ, جس کے اندر ہماری کسٹم شیپ کا بھی ہے, لائن اور باقی شیپس ہماری اس کے اندر آتی ہیں. یہ ہم اگلی مووی کے اندر انشاءاللہ کور کرتے ہیں.